باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ معزز سامعین، حاضرین و ناظرین، تمام سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز دوستو، جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ میں نے اس سے پہلے آپ لوگوں کے لیے موکل کی حاضری کی ویڈیو بنائی ہے اور وہ وظیفہ بھی آپ لوگوں کو پیش کیا ہے۔ جس سے آپ لوگ خبری موکل یعنی خبر دینے والا موکل کو حاضر کر سکتے ہیں۔ اگر کسی نے اس ویڈیو کو نہیں دیکھا تو سب سے پہلے اس ویڈیو کو دیکھیے اور اس سے پہلے حصار والا ویڈیو لازمی دیکھنا ہے۔ اگر کسی نے اس ویڈیو کو نہیں دیکھا تو میں اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں اس کی لنک دے دوں گا، وہاں سے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ آج میں آپ لوگوں کو موکل کو قابو کرنے کا طریقہ بتاؤں گا کہ خبری موکل سے کس طرح قابو کریں گے۔ اگر آپ لوگ موکل کو قابو کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے موکل حاضر کرنے والا طریقہ جو ہے نا، اس کو پہلے کرنا ہے، اس کو لازمی کرنا ہے۔ اگر کوئی بندہ موکل حاضری والا وظیفہ نہیں کرے گا، اس کا چلن نہیں کرے گا تو کوئی بندہ موکل کو قابو نہیں کر سکتا۔ پہلے اس وظیفے کو کریں گے، اس کو حاضر کرنا ہے، اس کے بعد قابو کرنا ہے۔ اور ہر طریقہ حاضر، یعنی اگر کوئی موکل حاضر ہو گیا تو سب سے بہتر رہے، ورنہ اور طریقے سے آپ کا کام کرے گا۔ اب آیت الکرسی کا وظیفہ پڑھ چکے ہیں، یعنی حاضر موکل کا وظیفہ تو آپ نے کر دیا ہے، اور اگر موکل حاضر ہوا تو بہت بہتر ہے۔ تو سب سے پہلے آپ اس طرح کریں کہ آپ ہر وقت باوضو رہے۔ موکل قابو کرنے کے لیے جو وظیفہ ہے یہ ایک ہفتے کا ہے، اور ہفتے میں متواتر آپ باوضو رہے، یعنی کوشش کرے کہ آپ وضو رہے، اور اگر آپ سو جائے تو آپ سو رہے، جب جاگ جائے تو وضو کرے۔ جب تک آپ کو نیند نہیں آیا تو کوشش کر کے آپ باوضو رہے۔ اور سب سے بہتر ذکر جو درود شریف کا ہے، کوشش کر کے جتنا ہو سکے زیادہ تر درود شریف پڑھا کرے، ہر وقت پڑھا کرے۔ جب آپ جاگتے ہو، اٹھنا بیٹھنا سب ٹائم میں درود شریف پڑھا کرے۔ تو اس عمل کو جمعے کی رات یعنی جمعرات کے دن جب آپ عشاء کی نماز پڑھ لے تو بعد نماز عشاء اگر اسی جگہ پر بھی کر سکتے ہو، یعنی مسجد میں، بیٹھک میں، گھر میں، جس جگہ مرضی ہے وہاں جا کر اس عمل کو شروع کریں۔ مگر اس عمل کو شروع کرنے سے پہلے آپ بازار سے 2-3 چیزیں لے کر آئے، اور اسی ہفتے میں آپ 2-3 چیزیں لے کر آئے، اور اسی ہفتے میں کوشش کرے کہ کوئی حرام کام نہ کرے، کوئی حرام کا پیسہ نہ کمائے، کوئی حرام کا پیسہ اپنے پاس نہ رکھے، نہ کوئی ایسا کھانا کھائے کہ اس میں حرام کا پیسہ شامل ہو یا حرام پیسوں سے خریدا ہو۔ تو اس چیز سے پرہیز کرے، جتنا ہو سکتا ہے پاک دامنی اختیار کرے، اور حرام چیز سے پرہیز کرے، حرام چیز سے دور بھاگ جائے۔ اس بات کی جتنا کوشش کر سکتے ہیں کر لو کہ آپ پاک دامنی میں رہے، کیونکہ حرام کام کا پیسہ الٹا آپ کو فائدے کی جگہ نقصان بھی دے سکتا ہے۔ میرا عزیز بہن بھائیو، آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ شخص
جو بولتا ہے وظیفے کے بارے میں اس کی وظائف تو بہت سخت ہوتی ہے، اور دوسرے لوگ جو وظائف دیتے ہیں اس کے وظائف تو بہت آسان ہوتے ہیں۔ اس سے تو اچھے ہیں وہ لوگ جو وظائف دیتے ہیں اور اس کی وظائف بھی آسان ہوتے ہیں، مگر آج میں آپ لوگوں کو وہ بات بتانا چاہتا ہوں ان لوگوں کی اور میرے وظائف میں کیا فرق ہے۔ فرق یہ ہے کہ وہ لوگ صرف بتاتے ہیں اپنے مقصد کے لیے، اور میں جو آپ لوگوں کو بتاتا ہوں تو آپ لوگوں کو فائدہ دینے کے لیے بتاتا ہوں۔ میں وہ چیز آپ کو بتاتا ہوں جو میں خود کرتا ہوں یا خود کیا تھا، تو میں وہ چیز آپ لوگوں کو بتاتا ہوں۔ جو میں نے نہیں کیا وہ میں آپ کو نہیں بتاتا، کیونکہ جو میں نے نہیں کیا وہ میں آپ لوگوں کو کیسے بتاؤں؟ مجھے پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کام کس طرح ہوتا ہے، نہیں ہوتا، اس میں کیا ہے کیا نہیں، تو میں آپ لوگوں کو کیسے بتاؤں؟ میں آپ لوگوں کو وہ چیز بتاتا ہوں، وہ وظائف بتاتا ہوں جو میں نے خود کیا ہے۔ ان لوگوں نے خود نہیں کیا اس لیے آپ کو بھی آسان بتاتے ہیں۔ اس لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ وہ کیا کہتا ہے، اس نے کیا ہی نہیں، تو اسی طرح وہ آپ کو بتاتے ہیں۔ اس کا وجہ یہ کہ آپ کو صحیح وظائف کا پتہ نہیں، نہ آپ کو کسی نے بتایا ہے۔ اسی وجہ سے میرے وظائف آپ کو عجیب سا بھی لگتا ہے اور سخت بھی لگتا ہے۔ محنت کے بغیر کیا ہو سکتا ہے؟ اگر آپ کسی کے ساتھ نوکری کرتے ہیں اور اس کا کام کرتے ہو، جب تک آپ اس کا اپنے مالک کا کام پورا نہیں کرے گا، وہ آپ کو کوئی تنخواہ دے دے گا؟ آپ 10 دن کام کرے وہ مہینے کا تنخواہ دے دے گا؟ نہیں، جتنا کام کرو گے اتنے ہی پیسے دے گا۔ جو حقیقت میں وظائف ہو وہ اسی طرح سخت ہوتا ہے، کوئی کام آسان نہیں ہوتا۔ تو برائے مہربانی جو بھی کرنا ہے سخت اور نرم کو نہیں دیکھنا۔ وظائف وہ ہوتا ہے جو آپ کی محنت لگے، جس چیز پر آپ کا محنت نہ ہو وہ کام کبھی بھی پورا نہیں ہوتا۔ تو میں نے آپ کو بتایا کہ بازار سے چیزیں لانا ہے، بازار سے آپ خوشبو کا سامان لے آئے، 1 نمبر عود، دوسرے نمبر پر عطر، یہ 2 چیزیں لازمی لے کر آنا ہے بازار سے۔ عود کو جلانا ہے اور عطر کو بدن پر کپڑوں پر لگانا ہے۔ جس وقت آپ وظیفہ پڑھتے ہیں اسی سے پہلے عطر لگائے اور اس کے بعد عود کو جلائے، اور خوشبو جتنا زیادہ ہو سکے خوشبو کرے۔ جتنا خوشبو زیادہ ہوتا ہے اتنی موکل بھی آپ کو اسی طرح اسی خوبصورت شکل میں نظر آئیں گے، اور وہ بھی پسند کرے گا تو جلتی آ جائیں گے۔ جب موکل حاضر ہو جائے یا موکل مخاطب ہو جائے تو وظیفہ اسی طرح پڑھیے، چاہے موکل جس وقت بھی آ جائے، پہلے آ جائے بعد میں آ جائے، تو آپ چلے کو چھوڑنا نہیں، اس کو پورا ہفتہ پڑھنا پڑے گا۔ جب پورا ہفتہ نہیں پڑھے گا تو شاید آپ کو نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا، تو وظیفہ کچھ اس طرح ہے کہ جب آپ خوشبو لگائے اور بیٹھ جائے تو اس کے بعد یا قابضو یا حافظو، یا قابضو یا حافظو، اس کو 70 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ دونوں اسم اعظم ہے، اللہ کا نام ہے، اول آخر درود شریف 3 مرتبہ پڑھیے، اور اس کے بعد 11 مرتبہ آیات الکرسی شریف پڑھیے، اور جب موکل حاضر ہو جائے تو سلام کرے گا، اور جب حاضر نہیں ہوا تو اس کا سام آپ پر آ جائے گا۔ آپ کو محسوس ہو جائے گا کہ کوئی بندہ میرے سامنے کھڑا ہے یا میرے پیچھے کھڑا ہے، اور اس کی آواز آپ تک پہنچ جائے گی، تو یہ سمجھو کہ یہ موکل ہے، اور یہ وہ موکل ہے جو حاضر نہیں اس کی آواز میرے تک پہنچ سکتا ہے۔ اور جو موکل حاضر نہیں ہوتا اس کی وجہ بھی یہی ہوتا ہے کہ آپ خود بھی
آپ خود نہیں برداشت کر سکتے، یا آپ کا دل کمزور ہوگا تو اسی وجہ سے وہ آپ کے سامنے حاضر نہیں ہوگا، کہ ان کے موکل کسی کو نقصان نہیں دیتا، اسی وجہ سے حاضر نہیں ہوگا۔ تو اس میں پریشانی والا بات کوئی نہیں، اگر حاضر نہ ہوا تو آپ اس کو قابو میں لا سکتے ہیں، اور وہ ہر وقت آپ کے قابو میں ہوگا۔ اس وظیفے کو یعنی موکل کو قابو کرنے کے لیے حصار والا وظیفہ لازمی ہے، حصار کا کرنا لازمی ہے۔ آیت الکرسی کا وظیفہ جو اس سے پہلے میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے کہ موکل حاضری کا، وہ وظیفے کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا، وہاں جائیے، اور چینل پر بھی پڑھے ہیں، جس سے مرضی ہے وہاں سے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد حصار والا، جس میں میں نے دائرہ میں کٹ، اس کے بعد جب حصار میں دائرے میں کٹ لگا کر دائرے سے باہر آ جائیں، یہ عمل متواتر 7 دن تک کرے، ناغہ نہیں کرنا۔ جس دن موکل سامنے آ جائے تو عمل کو چھوڑنا نہیں، عمل پورا 7 دن کرنا ہے، تاکہ عمل میں کوئی کمی نہ ہو اور موکل قابو میں رہے۔ انشاءاللہ وہ آپ سے ادب میں سلام کرے گا۔ موکل سے کام لینے کا طریقہ ہے، انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ جلد سے جلد وہ وظیفہ بھی آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں گا کہ جو موکل حاضر ہو جائے اور آپ کے قابو میں ہو جائے تو اس سے کام کس طرح لینا ہے۔ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ وہ وظیفہ جلد از جلد آپ کو پیش کروں گا۔ آج یہاں تک بہت ہے، کیونکہ ویڈیو بہت لمبی ہو گئی، اگر اور وظیفہ بھی بتا دوں تو وظیفہ اور بھی لمبا ہو جائے گا۔ آج یہاں تک بس ہے، اور دعا بھی کرنا کہ یا اللہ زندگی شان کے ساتھ اور موت ایمان کے ساتھ دے۔ یا اللہ جس لوگوں کا کوئی مشکل ہے، جن لوگوں کا کوئی مشکل ہے، چاہے جتنا بھی سخت ہو، یا اللہ تمہارے لیے سخت نہیں، ان سارے لوگوں کا مشکل آسان کرے۔ جن لوگوں کے گھروں میں لڑائی جھگڑے ہیں، یا اللہ ان کی گھروں میں محبت پیدا کرے۔ اے میرے رب، جن کے گھروں میں بیماریاں ہیں ان کو شفا عطا فرمائے۔ جن بچیوں کے رشتہ نہیں ہوتا تو ان بچوں کے لیے نیک رشتے عطا فرمائے۔ جن لوگوں کے دلوں میں کوئی ارمان ہے، یا اللہ ہی ان کی اپنی خزانوں سے ان کی ارمانوں کو پورا فرما، آمین۔ یا الہی زندگی شان کے ساتھ اور موت ایمان کے ساتھ، آمین یا رب العالمین۔ اگلے ویڈیو تک اجازت دیجیے، والسلام۔